آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں قاضی ایاز علیہ رحمہ درس شفا شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حیات طیبہ کے حوالے سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو مال و دولت تھا وہ کس قدر جمع کرتے تھے اور کس قدر تقسیم کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں یہ بات ایک طے ہے، فی نفسے ہی مالدار ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اب مال کو آپ کس انداز میں خرچ کر رہے ہیں وہ آپ کی سزا و جزا کا باعث بنتا ہے۔ اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا ڈھیروں ڈھیر، اور آپ نے اس دولت کو خرچ کرنے میں کنجوسی اور بخل کا کام کیا، تو یہ باعث مذمت ہے۔ یہ عمل باعث مذمت ہے، اور اللہ نے آپ کو مال دیا اور آپ نے اس مال کو خرچ کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیا، نیکی کے کاموں میں وہ مال خرچ کیا، راہ خدا میں خرچ کیا، دین کی سربلندی میں خرچ کیا، تو پھر وہ مال تمہارے لیے آخرت میں باعث نجات بن جائے گا۔ یہ بات کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی حوالے سے قاضی ایاز علیہ رحمہ اس موضوع کو باندھ رہے ہیں کہ فی نفسے ہی مالدار ہونا کوئی فضیلت کا عمل نہیں ہے۔ فضیلت کب ہے؟ جب وہ مال تم راہ خدا میں خرچ کرو، اللہ کے لیے خرچ کرو، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں خرچ کرو۔ اور اسی بارے میں فرماتے ہیں کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر نظر ڈالیں تو یہ بات بڑی عیاں ہوتی ہے کہ میرے سرکار کے پاس جتنا بھی مال و دولت آتا، آپ اس مال و دولت کو خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے، اور پھر یہاں تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور رات کو اس میں سے ایک دینار بھی میرے پاس رہے، مگر وہ دینار جو قرض کے طور پر لیا ہو۔ امام مسلم نے اس روایت کو بیان کیا، یعنی سرکار فرماتے ہیں کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، رات کو سونے سے پہلے میں پسند نہیں کرتا میرے گھر میں پڑا رہے، سارے کا سارا خرچ کر دوں، اگر ہو تو کوئی ایسا جو میں نے کسی سے قرض لیا ہو، ایسا کوئی درم و دینار میرے پاس ہو۔ اور ویسے بھی اب سرکار کی زندگی دیکھو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے مال غنیمت کو حلال ٹھہرایا تھا۔ سرکار کے زمانے پاک کے اندر ہی مکہ فتح ہو چکا تھا، حجاز، یمن، جزیرہ عرب، شام، عراق، یہ علاقے سرکار کے مبارک دور میں فتح ہوئے، اور بے شمار مال غنیمت سامان سرکار کے پاس آیا، اور جو وہ خمس یعنی 5واں حصہ جزیہ اور صدقہ اور مال میں سے اللہ نے کہا یہ آپ کے لیے ہے۔ اور پھر بڑے بڑے بادشاہوں نے سرکار کی بارگاہ میں تحفے طائف پیش کیے، مگر اب سیرت رسول اعظم پڑھیں تو ایک بات ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان میں سے ایک درم یا ایک دینار بھی نہیں رکھا، وہ سارے کا سارا جو مال تھا وہ غرباء پر، مساکین پر، مستحقین پر خرچ فرما دیا۔ اگر چاہتے تو رکھ بھی سکتے تھے۔ اور پھر ایک بار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت ساری اشرفیاں بطور ہدیہ آئی، بطور ہدیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تقسیم فرمایا 6 اشرفیاں۔ بھائی مسلمانوں توجہ کرو، کتنی؟
6 اشرفیاں باقی بچی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک پیاری زوجہ محترمہ ایک بیوی کو دے دی۔ جب سرکار رات کو لیٹے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نیند نہیں آ رہی تھی، یعنی آپ کروٹیں بدل رہے تھے، کبھی اٹھتے تھے کبھی بیٹھتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام اٹھے اور وہ 6 اشرفیاں لے کر وہ بھی تقسیم کر دی، اور پھر فرمایا اب مجھے چین اور سکون کی نیند آ جائے گی۔ یہ ہے میرے نبی کی سیرت، یعنی 6 اشرفیاں بھی اپنے گھر میں نہیں رکھی۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، اس حال میں آپ نے کوچ فرمایا۔ آپ جس وقت اس دنیا سے ظاہری پردہ سرکار نے فرمایا، آپ اللہ کے نبی اور محبوب ہونے کے ساتھ ساتھ وقت کے امیر المومنین بھی تھے، وقت کے بادشاہ بھی تھے، اور اس سے بڑا کیا کہ اللہ فرمائے محبوب ہم نے آپ کو انا اعطیناک الکوثر، زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے محبوب کے ہاتھ میں دی ہوئی تھی۔ اس سے بڑی بات کیا کہ زمین و آسمان کے مالک، مختار کل، ساری بادشاہت آپ کے اللہ نے آپ کو عطا کی، مگر جب اس دنیا سے جا رہے ہیں آپ کی ایک زرہ کسی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی۔ پوچھا گیا کس لیے؟ کہ نبی علیہ السلام اپنے اہل و عیال یعنی اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ چیزیں لے کے گئے تھے، اور یہ زرہ بطور گروی رکھ کے گئے تھے کہ جب میرے پاس پیسے آئیں گے میں لوٹا کے واپس لے جاؤں گا۔ یہ میرے پیغمبر کی سیرت طیبہ ہے، اور نبی علیہ السلام کے پاس بڑے اعلیٰ لباس آتے، مگر آقا علیہ السلام چادریں تقسیم کر دیتے۔ کیا رکھتے اپنے لیے؟ کبھی کبھی سرکار اپنے لیے ایک دھاری دار کچھ چادر رکھ لیتے، امامہ شریف سرکار رکھتے، گاڑے یعنی گہرے رنگ کا کپڑا، باریک نہیں، گہرے رنگ کا کوئی کپڑا تہمد سرکار اپنے لیے بس رکھتے، یعنی اتنا صرف کپڑا رکھتے جس سے بدن ڈھانپا جائے۔ بڑے بڑے قیمتی چیزیں آتی سرکار تقسیم فرما دیتے۔ تو یہ ہے میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بھی اس کو کہہ لیں، اور حضور کا طرز زندگی بھی۔ یہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے ان باتوں کو بیان کر کے فرمایا کہ لوگوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت اور کریمانہ سیرت مبارکہ اور اخلاق حسنہ پر جب نظر ڈالو گے تو میرے سرکار کو ساری زمینوں کے خزانوں کی چابیاں ملنے کے باوجود آپ ظاہری طور پر جو امت کو درس دیا وہ یہ ہے کہ جب اللہ آپ کو دولت دے، مال دے، تو پھر اس میں بخل اور کنجوسی نہیں کرنی، بلکہ اس کو راہ خدا میں خرچ کر دینا ہے۔